آج کے زمانے میں یہ بات پورے زور سے کہی جاتی ہے کہ جب آپ نے راز بتا دیا تو پھر وہ راز نہیں رہا، اور واقعتاً آج ایسے ہی ہے، لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج بھی جو اللہ کے بندے ہیں، جو حقیقی فلاح اور کامرانی والے لوگ ہیں، وہ آج بھی ان چیزوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ امانت ہے، اس امانت کو ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کا ذمہ لگایا گیا، تاکہ مزدور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ اس کے اندر کم چور بن جائے، تو وہ بھی امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ دفتری ذمہ داریاں ہیں تو وہ ان کو نہ نبھائیں، سارا دن سائلین باہر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور اندر میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو منصب دیا گیا تھا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ آنے والے لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں، تو یہ امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ ممبر و محراب یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھانا پڑے گا، اور اگر نہیں نبھاتے ہیں تو آپ اس امانت کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے صرف مالی امانات ہی مراد نہیں ہے، اس سے ہر وہ چیز جو اس زمرے میں ہو اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے کہ امانتیں سپرد ہی ان کو کرنی چاہیے کہ جو امانتوں کو ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو معاملات سپرد کر دیے جائیں جو ان معاملات کو نبھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نبھانا چاہیں گے بھی تو نہیں نبھا سکیں گے۔ ایک تو ہیں ہی نا اہل، اور پھر اوپر سے خائن بھی ہوں، کم چور بھی ہوں، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ لیکن اگر خائن اور کم چور نہ ہو، نا اہل ہوں، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آپ اس کو بٹھا دیں جو ڈرائیونگ دی جانتا ہے، اور وہ بہت مخلص ہے، تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، تو اس کی شب زندہ داریاں، اس کی تہجد گزاریاں، اس کا صائم الدہر ہونا، اس کا قائم اللیل ہونا، کیا گاڑی کو کھڈے میں گرنے سے بچا لے گا؟ تو وہاں بٹھانا اس کو چاہیے جو کہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ جو اہلیت نہیں رکھتے ہیں ان کے ذمے آپ کوئی کام لگا دیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ کام صحیح ہونے کی بجائے الٹا خراب ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کیے جائیں جو نااہل ہوں تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پر بہت زیادہ غور کرنا ہوگا، جو میرے ذمے کام ہے میں اس کو نبھاؤں اور اس کو دل و جان سے نبھاؤں۔ مجھے جو منصب دیا گیا ہے ممبر و محراب کا، میں اس کو پورا کروں۔ اگر آپ کے ذمے پھولوں کی ایک کیاری میں پانی لگانا ہے تو آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کروں گا، وہ تو آپ کا منصب ہی نہیں ہے۔ آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہاں گوڈی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، وہاں وقت پہ پانی ملنے پہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بندہ جو اس کا منصب اور اس کا جو دائرہ کار ہے، جب اس میں کام کرنے لگ جائے گا تو نتیجہ کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا جو وہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اور کچھ لوگ توقع بھی لگا کے بیٹھتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، جو ضابطہ اس کے مطابق ہی کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ آج امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں وہ صلاحیتیں جو ہونی چاہیے تھی، ایک تو مفقود ہیں، دوسرا تقسیم کار نہ ہونے کی وجہ سے آج امت لڑکتی چلی جا رہی ہے، اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خدا کرے کہ اس چمن میں بہار آئے اور یہ امت پھر فروغ پائے، اور اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دین کو کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ دین غالب ہی رہے گا، یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہماری جگہ کسی اور شخص کو لے آئے گا اور اس کے ذریعے سے دین کو غالب کرے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا ہے۔ تو بات امانت کی چلی، تو امانت صرف مال کی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس کوئی گٹھڑی رکھ گیا، آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی پیسہ روپیہ رکھ دیا تو وہی امانت نہیں ہوتی۔ آپ کی صلاحیتیں بھی امانت ہیں، اور آپ کا منصب بھی امانت ہے۔ آپ پر جو لوگوں نے توقع کی، ٹرسٹ کیا، وہ بھی امانت ہے۔ اور آپ سے کسی نے گفتگو کی، گھر کی بات شیئر کی، آپ کو پیر سمجھ کے، مرشد سمجھ کے، بڑا سمجھ کے، محلے کا بڑا سمجھ کے، تو وہ بھی امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں دو چیزیں خاص طور پہ بیان فرمائی، امانت اور عہد کے اندر جو وعدہ کر دیا ہے اس کے اندر خیانت نہ کی جائے۔ یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر دین ہی نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے۔